نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیو، بعد از حمد و ثناء و درود بر نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم قادیانیوں کے ختم نبوت کے خلاف اور اجرائے نبوت کے عقیدے کے حق میں دلائل اور ان کے حوالہ جات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آج اس کا تقریباً چھٹا پارٹ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مربی ایچ ایم طارق نے آج مرزا صاحب کو، یعنی مرزا غلام قادیانی کو، اور کتنا ذلیل کروایا ہے، کیونکہ یہ پہلے بھی ذلیل کرواتا رہا ہے۔ کنز الاعمال کا پہلا حوالہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ یکا یک ایک طرف سے ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ نمودار ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، یہ دونوں گزشتہ اور آئندہ انبیاء و مرسلین کے علاوہ اہل جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، یعنی تمام بوڑھوں کے سردار ہیں سوائے ان حضرات کے جو انبیاء و مرسلین ہیں۔ تو بھائی، اس سے تمہارا وہ اجرائے نبوت کا عقیدہ جس میں تم ایک ذلی، بروزی، انعکاسی، غیر حقیقی، خود ساختہ جعلی نبوت ثابت کرنے کی کوشش کیا کرتے ہو، اس کا ثبوت کیسے ثابت ہوگا اس آیت سے؟ یہ روایت تمہارے حق میں کیسے ہے، یہ ہمارے خلاف کیسے ہے؟ بلکہ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان بیان ہو رہی ہے۔ عقل نہ ہو تو موجے ہی موجے۔ تاریخ الخلفاء اس سے بھی وہی روایت جو اوپر اردو میں تھی، نیچے وہ روایت عربی میں ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ جی شیخ عبدالرزاق کاشانی، یار یہ فصوص الحکم جو ہے، یہ کتاب، اس کے اوپر اس نے کتاب جو شرح اس کی ضرور لکھی ہے، لیکن یہ کتاب اسی کی ہے، ابن عربی کی، حجت نہیں ہے ہمارے لیے۔ اس کو اپنے پاس سنبھال کے کسی کمرے کے اندر رکھ لو، اور یہ واقعیت والجواہر کا جواب میں پہلے دے چکا ہوا ہوں، وہ پورا میں نے الگ سے موضوع بنایا، عقیدہ ختم نبوت اور شیخ عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ دیکھ لو جا کے۔ ینابیع المعدت کا جو مصنف ہے قمدوزی، اس کو علماء نے شیعہ کہا ہے، یہ رافضی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر میں یہاں دیکھوں تو تم نے جو لگایا ہوا ہے، لن تہلک الامۃ انا فی اولها وعیسیٰ ابن مریم فی آخرها والمہدی فی وسطها، تو نبی علیہ السلام کی یہ روایت تو ہمارے عقیدے کی تائید کرتی ہے، آپ کا تو انکار کرتی ہے، بلکہ یہ تمہارے عقیدے کو تو یہ روایت توڑ مروڑ کر پھینک دیتی ہے۔ شروع میں آقا علیہ السلام ہے، درمیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی فوت نہیں ہوئے آئیں گے۔ تمہارا وفات مسیح والا یہودانہ عقیدہ بھی گیا، اور مسیح، اور آخر میں لکھا ہے والمہدی فی وسطہا، کہ درمیان میں مہدی ہیں، تو تمہارا مسیح اور مہدی کے ایک ہی شخصیت کے دو لقب ہونے کا عقیدہ بھی گیا۔ ایک ساتھ تم نے ایک ہی روایت سے اپنے ہی دو عقیدے اڑوا دیے۔ ٹھیک ہے جی۔ یخرج المہدی من کدی قالوا لہا قرعۃ، او بھائی وہ قرع سے نکلے، وہ شام سے نکلے، وہ یمن سے نکلے، وہ مدینہ شریف سے آئیں، مکہ معظمہ سے آئیں، یہ بتا اس کا مرزے سے کیا تعلق ہے؟ آخر مرزے سے بھی اس کا کوئی تعلق ہو نا۔ یہاں تو پھر بھی لہا قرعۃ لکھا ہوا ہے، قادیان تو نہیں لکھا ہوا۔ فتح الربانی، شیخ عبدالقادر جیلانی پیش کرتے ہیں جی، ھذا قول امیرنا و رئیسنا و کبیرنا و قائدنا و سفیرنا و شفیعنا مقدم النبیین والمرسلین الصدیقین من زمان آدم علیہ السلام الی یوم القیامہ۔ ہاں تو یہ تو نبی علیہ السلام کی افضلیت کا بیان ہو رہا ہے، تمہارے گندے عقیدے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کلیات ہاں جی،
نہیں بھائی نبی کی تعریف نہیں کرنی، یہ تعریفوں والا کھیل میں نہیں کھیلوں گا مربی جی، اجرائے نبوت اپنی دلیلیں پیش کرو۔ اسی اقرب الموارد کے اندر جو ہے نا وہ خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی لکھا ہوا ہے، وہ اسکرین پیش کر دوں گا میں۔ المنجد کو چھوڑیں، خیر المقال فی ترجمۃ المنقذ من الضلال، جی اس میں کیا لکھا ہے جی آپ کے حق میں؟ اسی طرح نبوت سے مراد، بھائی نبوت و ترجمے سے تمہاری ہماری بحث ہی کوئی نہیں ہے، تمہارا ایسا کیا تعلق ہے؟ یہ بھی آپ کے کسی کام کا نہیں ہے والا۔ تاجر الناس کا ویڈیو نمبر 30 دیکھو جا کے، تفسیر روح البیان میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وَمِنْ عَلَى عَاقِبُ هُوَ الَّذِي لَيْسَ بَعْدُهُ نَبِيٌّ لَا مَشْرُوعًا وَلَا مُتَابِعًا أَيْ قَدْ عَقَبَ الْأَنْبِيَاءَ فَانْتَقَضَ النَّبُوَّةَ۔ تو یہ تو تمہارے عقیدے کو توڑ رہی ہے کہ عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد نہ کوئی صاحب شریعت نبی ہو نہ کوئی غیر صاحب شریعت نبی ہو، اس کو کہتے ہیں نبوت، اس کو کہتے ہیں عاقب۔ عاقب وہ ہے جس پر نبوت منقطع ہو جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں قال علیہ السلام یا علی انت منی بمنزلۃ موسیٰ من ہارون الا انہ لا نبی بعدی۔ آپ نے فرمایا میرے بعد نبی نہیں، اب کہاں جاؤ گے؟ ہاں یہ تو تمہارے عقیدے کو توڑ دیا ہے اس عبارت نے۔ باقی اگر تم نے لکھا ہے وہ بخط خطا زبر زیر والے کھیل نہ کھیلو، کتاب مقدس میرے لیے حجت نہیں ہے۔ آگے روایت پیش کی ہے لم یبق من النبوۃ الا مبشرات قالوا وما مبشرات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الرؤیا الصالحہ، جی رویا صالحہ نبوت کا حصہ ہے، نبوت تھوڑی ہی ہے، کیا کرتے ہو یار؟ ہاں جی تو یہ جو آپ نے عبارت یہاں پہ کی ہے اس کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ یہ پوری عبارت اب میں یہاں پڑھنے بیٹھ جاؤں؟ ہاں کذا ذکرہ باللفظ الدال علی مضا تحقیقا لوقوعا والمراد الاستقبال ای لا یبقى وکیلہ علی ظاہر لأنہ قال ذلك فی زمانہ واللام فی النبوۃ العہد والمراد النبوة والمعنى لا يبق بعد النبوة المختصة بھی الا المبشرات۔ آپ نے فرمایا میرے بعد نبوت نہیں ہے، صرف وہ ہیں اپنا مبشرات ہیں، یعنی نبوت کا حصہ ملے گا، ایک مختص حصہ۔ دیکھو مبشرات نبوت کے حصے میں سے ایک، نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ پورے انسان کا جسم ہوتا ہے نا، اس میں سے انگلی جسم کا ایک جز ہے۔ اب ایک انگلی پورا جسم نہیں ہوتا، اس لیے خالی مبشرات کا آنا پوری نبوت نہیں ہوتی۔ یہ اس عبارت کا بھی وہ ہے، ورنہ ہر اچھے خوابوں والا جو ہے نا وہ نبی بن جائے گا۔ امام زرقانی سے تم نے کیا لی ہے؟ غزالی، وہ بھائی یہ نبوت کی تعریف نہیں تم سے میں پوچھ رہا۔ مقاصد الحسنہ اس کے اندر تم نے کچھ انڈر لائن ہی نہیں کیا ہوا، میں جواب کس چیز کا دوں؟ صحیح بخاری اس میں درود شریف لکھا ہوا ہے، تو درود شریف سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اچھا یہاں درود شریف جب قادیانی پڑھتے ہیں نا تو اس سے نبوت حاصل کرتے ہیں۔ دیکھو نا نبی ہم دعا مانگتے ہیں اے اللہ نبی علیہ السلام کی آل پر بھی وہی رحمت نازل فرما جو ابراہیم علیہ السلام کی آل پہ کی تھی، تو اس میں نبوت بھی تھی، لہذا نبوت جاری ہے۔ اچھا جی پھر ابراہیم علیہ السلام کی آل میں تو صاحب شریعت نبی بھی تھے، تو حضور علیہ السلام کی اس میں آل میں کیوں صاحب شریعت نبی نہیں ہے؟ پھر صاحب شریعت نبی بند کیوں مانتے ہو؟ جاری مانو، منافق کہیں گے۔ اس میں بھی کیا لکھا ہوا ہے جی؟ یہ روایت بھی وہی ہے نا، کانت بنو اسرائیل تصومهم الانبیاء کما ہلک نبی خلفہ نبی، کہ انبیاء کی جو بنی اسرائیل کی سیاست تھی وہ انبیاء کرتے تھے، جب ایک نبی وفات پا جاتے تو دوسرے نبی تشریف لے آتے اس کی جگہ۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میرے بعد نبی نہیں ہے۔ سَيَكُونُ الْخُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد بہت سے وہ خلفاء ہوں گے۔ قالوا فتأمرنا، یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم ہے؟ قالوا فهو بیعۃ الاول فالاول
وَآتُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ، کہ جس کی پہلے بیعت کرو اس کی پھر اطاعت بھی کرنی ہے، یہ حکم ہے۔ یہاں تو خلافت کی بات ہو رہی ہے، تم لوگوں نے نئی چٹکا کھولا ہوا ہے قادیانیوں، کمال کرتے ہو۔ ہاں جی، وہی جو آیت اوپر آپ روایت اپنے پیش کی ہے وہی یہاں بھی بیان ہو رہی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور مقام کے اوپر جی تو اس روایت سے تمہارا کیا تعلق؟ اس میں کیا تمہارا کیا ہے بھائی؟ وہ جب آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، تو اس میں تمہارا کیا ہے؟ جو خواب بیان ہو رہا ہے اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ جو چیز تمہارا دل کرے گا اٹھا کے لے آؤ گے۔ ہاں جی، اس سے اب کیا ہے؟ اس میں تو امت میں جو کذابین آنے ہیں، جس میں تمہارا مرزا بھی ہے کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ مرزا جی کو دجال ثابت کرنے کے لیے روایت پیش کی تھی۔ روایت غریب ہے، کیا اگر روایت غریب ہو جائے تو وہ مستند ہو جاتی ہوتی ہے؟ غریب روایت غریب جو ہوتی ہے جسے غریب، تو اس کا وہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے اس کی، ذرا وہ بیان کرنا۔ مواہب الدنیا کے اندر بھی تو یہ تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو آنا ہے وہ ختم نبوت کے مخالف نہیں ہے، یہ اس روایت کا مطلب ہے۔ اور اپنے ہی باپ کو جوتیاں مروا رہے ہو، اس کا جواب ہو چکا، تذکیر الناس جواب ہو چکا، اقترب الساعہ، تو یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بات ہو رہی ہے اقترب الساعہ کے اندر، کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ ختم ہمارے آقا علیہ السلام کے دین پہ چلیں گے، ان کا آنا ختم نبوت کے مخالف نہیں ہے۔ تمہیں کیا مل رہا ہے اس میں؟ بانگے درا کو پاس رکھو، شعروں سے نہیں حدیثیں بیان ہوتی، عقیدے شعروں سے نہیں ثابت ہوتے۔ تو یہ بات جو ادھر لکھی ہے تمہارے باپ نے بھی لکھی ہے، مرزا قادیانی نے بھی، روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 593 کے اوپر۔ یہ تو تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا ثبوت پیش کر دیا، تو اپنا جو عقیدہ تھا تمہارا وہ یہودانہ عقیدہ وفات مسیح والا وہ کہاں گیا پھر؟ مسئلہ ختم نبوت پہ کر رہے ہو بات، اور لے کے آگے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ معاملہ، ان روایات سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اپنے عقیدے کو ثابت کر بھائی۔ تو جو یہ سورہ جمعہ والی بات، اس کے بعد خیر میں الگ سے ویڈیو پوری بناؤں گا۔ سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اگر نبی علیہ السلام نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہے تو اس سے مرزا کا کیا واسطہ ہے؟ قندوزی رافضی ہے، پہلے بتا چکا ہوں، جواب بھی دے دیا تھا ہم نے۔ او بھائی، مہدی آئیں گے نہیں آئیں گے، اس کا ختم نبوت سے کیا واسطہ؟ تفسیر حسینی یہی رافضیوں کی ہے، اس کی ہمارے نزدیک کوئی وہ نہیں ہے۔ الاتقان میں کیا ہے؟ نحو یا بنی آدم فإنه خطاب لأهل ذلك الزمان لكل من بعدهم۔ اس کے بارے میں مفسرین کی رائے بھی کچھ اور ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، آیت اعراف آیت نمبر یہ جو ہے یا بنی آدم اما یاتینکم، یہ عالم ارواح میں اللہ نے خطاب کیا تھا۔ تمہارا اس سے کیا ہے؟ اور یار ان کسی کو تم سے کوئی تعلق نہیں ہے یار۔ جبریل علیہ السلام زمین پہ آئیں یا نہ آئیں، اس کا مرزا سے کیا تعلق ہے؟ او بھائی ختم نبوت کی دلیل تو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ان دلائل کا ختم نبوت سے کیا تعلق ہے؟ تمہارے اس حوالے کا بھی ختم نبوت کے مسئلے سے کوئی تعلق ہو تو بتا دو۔
وہی یار دماغ خراب ہو گئے تم لوگوں کے. ہاں جی یہ جو روایت آپ نے پیش کی ہے کہ پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگرچہ امت میں تو وہ حضرت عمر ہوں گے، تو مانو نا حضرت عمر کو نبی جی میں کہتا ہوں نا. میں تو بار بار پوچھ رہا ہوں کہ حضرت عمر کے نبی ہونے کا اعلان کرو ذرا. یہ بھی حضرت عمر کی شان میں ان کی تو شان بیان ہو رہی ہے اس میں. مکتوبات امام ربانی ہدایت کی کہ ہم کو ہدایت نہ کرتا تو ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے. بے شک ہمارے رب کے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے اور ان پر اور ان کے تابع داروں اور مددگاروں اور ان کے پر اللہ کی طرف سے صلاۃ والسلام ہو. تو صلاۃ والسلام ہونے سے کیا مطلب ہے؟ وہ ساری امت جو نبی بن گئی ہے حضور علیہ السلام کی ساری امت. اور بریلویوں پاگل ہو گئی ہو اتنا، دیوبندیوں اپنا قادیانیوں پاگل ہو گئی ہو. دیوبندیوں بریلویوں نہیں کہہ رہا ہوں، غلطی سے نکل گیا منہ سے. تذکرۃ الاولیاء یہ کتاب ہی ایسی ہے ماشاء اللہ، اس کو پاس رکھا کریں. آئیں یہاں سے پڑھتے ہیں جی. سر جبل کہنا تھا وہ ان کی کرامت ہے. تو یار اگر یہ ساری باتیں تم مانتے تو حضرت عمر کو نبی کیوں نہیں مان لیتے؟ پھر اعلان کرو کہ حضرت عمر نبی ہیں. تاریخ الخلفاء کے اندر بھی وہی اوپر والا سید الجبل والا، یہ بھی وہی ہے. اس کا بھی تم سے کوئی تعلق نہیں. ایک طرف غصہ کا جواب ہو چکا. مسند امام احمد بن حنبل، اس سے کیا نکالنا ہے؟ کوئی عبارت اچھا ہے. اس سوال کا جواب پہلے سے ہو چکا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال میری مثال ایسی. آدمی نے گھر بنایا اور لوگ اس کو دیکھنے آئے، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، وہ اینٹ کی جگہ وہ اینٹ میں ہوں. تو یہ تو ختم نبوت دلیل ہے. قادیانی گندے عقیدے کا اس سے کیا تعلق؟ یہ روایت بھی ہو چکی پہلے. دجالون کذابون، یہ تو تمہارے مرزا صاحب کے بارے میں ہے کہ مرزا صاحب دجال تھے نا. ہاں جی یہ کیا ہے؟ یہ بھی وہی روایت ہے. ان چیزوں سے آپ کا کیا تعلق ہے جی؟ آخر زمانے میں دجال آئے گا نہیں آئے گا، اس کا مرزا سے کیا واسطہ ہے؟ چاہے 1,00,000 بھی جھوٹے آئے ہوں، تم 50 گنوا دو نا. مسلمہ گنوا رہے ہو، فلانا آیا تھا. ہاں تم اتنے سارے گنوا رہے ہو تو کیا اتنے سارے آ گئے ہیں تو اس کے بعد مرزا سچا ہو گیا؟ مرزا کے بعد زاہد خان قذاب آیا، وہ سچا کیوں نہیں ہے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ حدیث غریب ہونے سے یہ نہیں ہوتا کہ موضوع ہو گئی. یہ سرے سے موضوع نہیں ہوتی. وہ جی ہمارے آقا علیہ السلام نبی الانبیاء ہیں، بالکل اپنے سے پہلے تمام انبیاء کے بھی نبی ہیں. آقا نے تو خود فرمایا میرے بعد نبی ہے ہی نہیں. ہاں دیکھا، یہ تم لوگوں کا ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے. فَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ مَعْنَاهُ لَأَخَذْنَا بِيَدِيهِ ثُمَّ لَضَرَبْنَا رُكْبَانَهُ. وَهَذَا ذِكْرٌ عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ بِمَا يَفْعَلُ الملوك لمن يتكذب عليهم فإنهم لا يملونه بل يضربون ركبته في الحال. وإنما حث اليمين بالذكر لأن القتال إذا أراد أن القتال. اس عبارت سے آپ کا بھی کوئی تعلق نہیں. اس میں کہاں ہے کہ لکھا ہوا کہ جی کوئی نبی آ سکتا ہے حضور کے بعد؟ کہیں کچھ لکھا ہوا ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا. مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ ہی دکھا دیں. اس پوری عبارت میں بھی ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی.
کتاب مقدس پاس رکھو. عیسائیوں نے تم لوگ بھی نا ایسی لوگوں کی کتابیں پیش کرتے ہو. اس عبارت سے کیا تعلق ہے جی آپ کا؟ یہاں بھی اجراء نبوت کی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی. جوتیاں خود ہی کھاتے ہو ویسے. یہاں بھی تمہارے مرزا کو جوتیاں پڑ رہی ہیں کہ وہ دجال کذاب ہے. دارالقطنی میں آ جائیے. یہ روایت پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ کذابوں دجالوں کی بنائی ہوئی روایت ہے. جس میں دیکھ لو یہ نیچے نمبر 1 وہ لکھا ہوا ہے, یہاں نیچے موجود ہے. هذا لم يرد في الأصول والحق في عمامش بنعمة الصحيح وليس في نسخة الديامتي. اچھا, بعض نسخوں میں یہ روایت ہی نہیں ہے, اس کا سما بھی ثابت نہیں ہے. وہاں اثر و باطل, یہ اثر ہی باطل ہے, کیونکہ عمر ابن شیمہ قال ابن ابان رافضی یشتم الصحابہ, یہ صحابہ کو گالیاں دینے والا رافضی تھا, جھوٹا کذاب و دجال. اس کے بعد یزید جوفی جو ہے وہ بھی رافضی اور ضعیف ہے. ایسے جھوٹوں کی روایتیں پاس رکھا کرو. اس میں کیا ہے یار, اس میں کچھ دکھا دو یار. جب آنسو او بھائی ایک کیا میں کہتا ہوں 1,00,000 مجدد آ جائیں, کیا واسطہ مرزے کا اس سے؟ اچھا جی, یبعث علی رأس کل مئة سنة من یجدد دینہا فاختلف فیہ وکل فرقۃ. تمہارا کیا واسطہ بھائی اس سے؟ مجدد کہنے سے تمہارا کیا واسطہ؟ اپنے موضوع پہ دلیل دو. چھوڑو یار, آج کے لیے اتنا کافی ہے. مزہ نہیں آیا, کچھ تم نے کام کے والے نہیں لگایا آج. دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار لائک شیئر کمنٹ ضرور کیا کریں.